أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي خص بالبلاء من عباده الأصفياء، وشرح صدورنا بمعرفة الأولياء ومحبة الأذكياء، ونور قلوبنا بالرجاء والبكاء، وتفضل علينا بالجود والسخاء. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أشرف الأنبياء محمد المصطفى، وآله النجباء النقباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر، عليه آلاف التحية والثناء، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال المعصوم عليه السلام: إن الله يغضب لغضب فاطمة، وإن الله يرضى لرضاك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں، اور بالخصوص ہمارے وارث زمانہ ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. تعمیل حکم کے لیے آپ کی خدمت میں مختصر سے وقت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہی کہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو ایسے نہیں منا سکے
جیسے ان کو منانا چاہیے تھا۔ پچھلے سال ہم نے یہی مدینۃ العلم میں ایام فاطمیہ کے عنوان سے 2 روزہ مجالس کا انعقاد کیا تھا، اور ہماری خواہش تھی کہ اگلے سال اس سلسلہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے 3 روزہ یا 5 فاطمیہ کے عنوان سے مجالس کا انعقاد کریں گے، مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس موذی وبا کے سبب اور اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو ایسا انعقاد میسر نہیں ہو پایا، تو اسی لیے فقط محبان فاطمہ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہم نے اس مختصر سی مجلس کا انعقاد کیا۔ خالق لم یزل ولا یزال ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بانی مجلس سید خضر عباس شیرازی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کے جملہ مرحومین بالخصوص ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو شفاعت سیدہ نصیب فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے چھٹے آقا کی حدیث ہے جس میں وہ ارشاد فرما رہے ہیں، حب فاطمہ الزہرا ینفع فی مئۃ موطن، کہ فاطمہ کی محبت انسان کو 1 2 3 نہیں بلکہ 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ کتنے مقامات پر؟ 100 مقامات پر فاطمہ الزہرا کی محبت انسان کے لیے مفید ہوگی۔ آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان 100 مقامات میں سے جو سب سے آسان ترین مقام ہوگا وہ مقام موت ہوگا۔ تو موت کا مقام تو ظاہراً بڑا سخت ہے، اور کوئی انسان نہیں چاہتا کہ موت اس کے قریب بھی آئے، ہمیشہ طول عمر کی وہ دعائیں کرتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے آسان مقام موت ہوگا، جہاں پہ فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ اس کے بعد میزان ہوگا، اس کے بعد جام کوثر ہوگا، اس کے بعد جنت ہوگی، اور اس کے بعد اگلے جو مقامات ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ تو بی بی کی محبت انسان کو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا مختصر سا سورہ اور ساتھ ایک روایت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ تو ظاہری طور پر قرآن مجید کا یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن مطالب، مفاہیم اور جو اس کے باطن میں چیزیں پنہان ہیں، اس عنوان سے یہ قرآن مجید کا بہت بڑا سورہ ہے۔ ظاہری طور پر اس سورہ میں 3 آیات ذکر ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کا ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 15واں سورہ ہے، اور اگر موجودہ ترتیب دیکھی جائے، کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ موجودہ ترتیب جو ہے وہ اور طرح ہے، لیکن جو موجودہ ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کا 108واں سورہ ہے۔ اور یہ سورہ جناب صدیقہ طاہرہ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ آیت نہیں، آیات، سورہ نہیں، بلکہ بہت سے سورے
इन ज़वात मुक़द्दसा की शान में कुरान मजीद में नाज़िल हुए हैं। तो पैगंबर गिरामी इस्लाम को जब से उन्होंने जनाब खदीजतुल कुबरा से इज़्दिवाज फरमाई, लोग बीबी को भी ताने दिया करते थे कि तूने उससे शादी कर ली जो यतीम है, तूने उससे शादी कर ली जिसके पास माल दुनिया नहीं है, जबकि अरब के बड़े बड़े रोसा के रिश्ते तुम्हारे पास आए और तुमने इनकार कर दिया। इसी तरह बयान ही कुछ बदबख्त लोग ऐसे थे जो पैगंबर को भी ये ताना दिया करते थे कि तू अबतर है, तू मकतूअ नस्ल है। क्योंकि अरब में जिसका बेटा नहीं होता था, जिसकी औलाद नरीना नहीं होती थी, उसको मकतूअ नस्ल कहा जाता था। तो इस सूरत का अगर शान नुज़ूल देखा जाए तो आस बिन वाइल एक मुनाफिक था। पैगंबर अकरम मस्जिद से निकल रहे थे, मस्जिद के दरवाजे के ऊपर इसकी मुलाकात हुई। रसूल खुदा से काफ़ी देर बातें करता रहा। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो लोगों ने पूछा कि दरवाजे पे किस से गुफ्तगू कर रहे थे? तो ये बदबख्त कहता है, मैं अबतर से बातें कर रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था जो मकतूअन नस्ल है, जिसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, और उससे चंद दिन पहले ही रसूल पाक का बेटा अब्दुल्ला दुनिया से चला गया था। तो इसलिए इसने पैगंबर को तसल्ली या तशफ़ी या ताज़ियत अर्ज करने की बजाय ये जुमले कहे और पैगंबर को अज़ियत दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन कुफार व मुनाफिकीन के मुंह को बंद करने के लिए ये सूरा नाज़िल किया और इसका मिस्दाक़ अतम जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा को करार दिया। जब पैगंबर गिरामी इस्लाम की इज़्दिवाज हुई, शादी हुई, उसके बाद वाक़े मेराज पेश आया। तो ये बीबी इतनी बाज़मत हैं, इतना बुलंदो बाला इनका मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीबी के नूर को सुल्ब पैगंबर में मुंतकिल करने के लिए अल्लाह के नबी को अर्श पे बुलाया है। माशाअल्लाह। इसके अलावा जितने अंबिया हैं, जितने औसिया हैं, जितने आइम्मा हैं, किसी का नूर अर्श पे बुला के अल्लाह ने मुंतकिल नहीं करवाया। हम ज़ियारत वारसा में पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा, कि आप पाक सुल्बों से, आप पाक रहमों से गुजरते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन क्या अजमत है इस बीबी की, क्या मकाम है इस बीबी का कि अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी के नूर को किसी और की सोल्ब में नहीं रखा, बल्कि डायरेक्ट और मुस्तकीमन पैगंबर के सोल्ब में नूर बीबी को वदियत फरमाया। और जब पैगंबर वापस तशरीफ लाए तो उसके बाद जनाब सैयदा का वो नूर मुंतकिल हुआ जनाब खदीजतुल कुबरा में, और सिद्दीक़ा ताहिरा बीबी दुनिया में तशरीफ ले आई। तो तारीख यही बताती है कि जब सैयदा का वक्त विलादत करीब आया तो जाहिर है ख़वातीन की ज़रूरत होती है ऐसे मौका पर। तो जब पैगाम भिजवाया गया तो अरब की इन औरतों ने उस वक्त भी ताने दिए कि क्यों इससे शादी की थी, हम तेरी मदद के लिए नहीं आएंगी। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हुरान जन्नत को जमीन पे भेजा कि जाओ मेरी कनीज की जाके मदद करो। और उसके साथ जनाब आसिया भी आई, जनाब हवा भी आई, जनाब सारा भी तशरीफ ले आई। तो जब बीबी दुनिया में तशरीफ ले आई तो उसी वक्त बीबी ने अपना सर सजदे में रखा और इरशाद फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
وأشهد أن أبي رسول الله وأشهد أن علي أمير المؤمنين ولی اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرا بابا محمد اللہ کا رسول ہے اور علی اللہ کا ولی ہے۔ بے شک۔ تو یہ عظمت ہے اس بی بی کی، یہ مقام ہے اس بی بی کا کہ بی بی نے دنیا میں آتے ہی توحید بھی، عقیدہ توحید کا بھی اقرار کیا، عقیدہ نبوت کا بھی اقرار کیا اور عقیدہ امامت کا بھی اقرار کیا۔ یہ تو ظاہری دنیا میں ان کا اقرار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان ذوات مقدسہ کے انوار کو آدم کی خلقت سے پہلے خلق کیا، یعنی آدم بھی نہیں تھا اس وقت بھی یہ انوار تھے، اور جب آدم کو اللہ نے خلق کیا تو آدم کی جب ان انوار پہ نگاہ پڑی تو اللہ سے پوچھا کہ یہ انوار کن کے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان انوار کو میں نے خلق نہ کرنا ہوتا آدم، میں تجھے خلق نہ کرتا۔ بے شک۔ سبحان۔ تو میں ایسے کہہ دوں کہ آدم بھی اگر خلق ہوا ہے تو 5 تن کے صدقے میں، صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں، اور ان انوار کا جناب آدم کو بتایا گیا کہ یہ تیری خلقت سے پہلے میری تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے۔ تو اس بی بی جب یہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو اس بی بی کا خود نام بھی خدا نے فاطمہ رکھا، اور اس بی بی کے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 9 نام ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ناموں کی تفصیل اور تفسیر میں جاؤں، صرف میں اشارہ کروں گا کہ اللہ کے نزدیک اس بی بی کے وہ 9 نام کون کون سے ہیں۔ اس صدیقہ بی بی کا پہلا نام جو اللہ نے رکھا ہے وہ فاطمہ ہے۔ دوسرا نام اس بی بی کا جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے وہ صدیقہ ہے۔ ہم صدیق کسی کو کہیں وہ اور ہے، اللہ جسے صدیق کہے وہ اور ہے۔ اور ہمارے ہاں تو آج وہ بھی صادق اور امین کہلوا رہے ہیں جو سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، جو سرٹیفائیڈ دھوکے باز ہیں۔ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر کو بھی لوگ صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اور عموماً ہمارے پاکستان میں جو سب سے بڑا ہو جھوٹا اس کو عموماً حاجی کہتے ہیں کہ یہ حاجی ہیں۔ بے شک حج نہیں بھی کیا ہوا، جو جھوٹ بولنے میں سب سے بڑا ماہر ہو اس کو حاجی کہتے ہیں۔ تو ہم کسی کو صدیق کہیں وہ اور ہے، اللہ کسی کو صدیقہ کہے وہ اور ہے۔ ہم لاکھ صدیق اکبر بناتے رہیں، لاکھ جھوٹوں کو صدیق اکبر کہتے رہیں، کائنات عالم میں صدیق اکبر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، صدیقۃ الکبریٰ ہے تو وہ فاطمہ الزہرا۔ بے شک۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ چونکہ اسلام میں معیار کفویت ہے، اگر شوہر صدیق اکبر ہے تو بیوی بھی صدیقۃ الکبریٰ ہونی چاہیے، اگر شوہر معصوم ہے تو بیوی بھی معصومہ ہونی چاہیے۔ تو دوسرا بی بی کا نام ہے صدیقہ اللہ کے نزدیک۔ تیسرا بی بی کا نام ہے طاہرہ، اور اس پہ یطہرکم تطہیرہ کی آیت دلالت کر کے بتا رہی ہے کہ یہ بی بی طاہرہ ہے، یہ بی بی پاکیزہ ہے، اس بی بی سے رجس کو اللہ نے دور رکھا ہے۔ چوتھا نام اللہ کے نزدیک جو اس بی بی کا ہے وہ ہے مبارکہ، بابرکت بی بی۔ پانچواں جو اللہ کے نزدیک اس بی بی کا نام ہے وہ ہے زکیہ۔ چھٹا جو اس بی بی کا نام ہے وہ ہے راضیہ۔ ساتواں اس بی بی کا نام ہے مرضیہ۔ آٹھواں اس بی بی کا نام ہے محدثہ، اور نواں اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ یہ 9 نام ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک اس بی بی کے اللہ نے خود منتخب فرمائے ہیں۔ اب ان ناموں میں سے ہر ایک کی وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ تو بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے
کہ بیوی سے ہر قسم کا رجس دور ہے، اور معصوم نے جو روایت بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ انما سمیت فاطمہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، کہ اس بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہیں، کہ لوگ اس بی بی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بس میں مختصر کروں اپنے بیان کو، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں 3 آیات نازل فرمائی۔ پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اب اس کے 25 معانی لغت میں بیان ہوئے ہیں لفظ کوثر کے، کسی نے اس سے مراد دین لیا، کسی نے نبوت لی، کسی نے امامت لی، کسی نے خیر کثیر لیا، کسی نے اولاد کثیر لیا، لیکن خود یہ لفظ کوثر پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے، اور اس کا مصداق اعظم صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اب عطا کرنے والا وہ ہے جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی، جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا، للہ خزائن السماوات والارض، جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے، تو جس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ سید المرسلین، وہ سید الاولیاء، وہ سید الاوصیاء، وہ بھی کائنات میں اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑی ہستی۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ عطا کرنے والا بھی بڑا ہے، جس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، تو اب عطا ہونے والی چیز بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے جو اس کے خالق ہونے کے اعتبار سے بھی مناسبت رکھتی ہو، اور اس کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے جس کو وہ چیز عطا کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، وہ بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی وہ مطابقت رکھتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے فاطمہ الزہرا عطا کی۔ بے شک۔ اور پھر جب کوئی بڑا بندہ کسی بڑے آدمی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ کہ ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اس سے مانگتے کچھ نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی چیز محمد کو عطا کی کہ عطا کرنے کے بعد اللہ نے آگے کچھ مانگا بھی ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میں نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، اب تو نماز پڑھ، وانحر، اور اس کے شکرانے میں قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، وہ بے نام و نشان ہوگا۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ تو اہل بیت اطہار نے نماز اور قربانی کو ایسے ضم کر دیا کہ روز قیامت تک جب قربانی کا ذکر آئے گا تو ان کی قربانی کا تذکرہ ہوگا، جب نماز کا ذکر آئے گا تو ان کی نماز کا ذکر ہوگا۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو معلوم ہو گیا کہ آج یہ جتنی نمازیں، یہ جتنی عبادتیں کی جا رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کے بدلے میں واجب قرار دی ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کے بدلے میں نمازیں ادا کرو۔ تو اب ہر نمازی کو نماز پڑھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ فاطمہ اس پہ راضی ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ۔ نماز اس کی قبول ہوگی جس پہ سیدہ راضی ہوگی۔ ہم لاکھ کسی کو رضی اللہ کہتے رہیں، اللہ اس وقت تک کسی پہ راضی نہیں ہوگا جب تک بطول راضی نہیں ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ، اور جو ہم صلوات پڑھتے ہیں، اس کا مادہ ایک ہی ہے، یہ بھی اسی سے ہے۔ تو یہ جو ہم درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، ظاہری اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو صلوات ہے یہ بغیر وضو کے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے
یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے درود والی، لیکن اگر معنوی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو یہ صلوات اتنی وزنی ہے کہ یہ اللہ کی امامت میں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قربانی کرو، نماز ادا کرو، اور تمہارا دشمن ابتر ہوگا، بے نام و نشان ہوگا۔ تو میری آقا زادی کی مختصر سی زندگی ہے۔ 18 سال اس بی بی کی عمر ہے۔ 5 سال والدہ کے ساتھ گزارے، 9 سال پیغمبر کے ساتھ اس بی بی نے گزارے، اور 9 سال اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس بی بی نے گزارے۔ تو اس 18 سالہ بی بی کی حیات طیبہ میں وہ تمام پہلو بدرجہ اتم موجود ہیں جو ایک عورت میں ہونے چاہیے۔ بی بی بیٹی بھی ہیں، بی بی زوجہ بھی ہیں، اور بی بی ماں بھی ہے۔ یہ تینوں کردار بی بی کی مختصر سی زندگی میں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بی بی کے گھر میں فضیلتیں ہی فضیلتیں رکھی ہیں۔ ساری فضیلتوں کو اس بی بی کے گھر میں اللہ نے جمع فرما دیا کہ جب یہ بی بی بیٹی بنی ہے تو کس کی بیٹی بنی ہے؟ جو سید المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اور بیٹی کو اسلام رحمت سے تعبیر کرتا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ تو پھر میں یہ جملہ کہوں کہ جو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کے آئے اس کو بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا جو مقام ہے، اور خود پھر جب بی بی پیغمبر کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، ایسا پیغمبر کے ساتھ بی بی کو لگاؤ اور پیار تھا، اور اتنی محبت تھی اپنے بابا کے ساتھ جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور جب زوجہ بنی، بیوی بنی، تو کس کی؟ جو سید الاوصیاء ہے، جو امام الاولین والآخرین ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ بیوی جو ہے، زوجہ جو ہے، وہ شوہر کے نصف ایمان کی مالک ہے۔ تو پھر میں ایسے کیوں نہ کہہ دوں کہ جو کل ایمان کے نصف ایمان کی مالک بن کے آئے اس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ اولاد کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی کو ایسے 2 فرزند عطا فرمائے جو سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جوانان جنت کے سردار۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظمت اس بی بی کی، یہ مقام اس بی بی کا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے چند جملے مصیبت کے۔ جب بی بی کی ازدواج ہو گئی، خانہ علی میں بی بی چلی گئی، تو چند یہودی جمع ہو کے آئے ہیں رسول پاک کی خدمت میں، آ کے کہتے ہیں ہمارے ہاں شادی ہے، ہماری خواہش ہے کہ سیدہ ہماری شادی میں شریک ہوں۔ پیغمبر نے جب ان کی یہ گفتگو سنی تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو بھیجنے یا نہ بھیجنے کا
حق علی ابن ابی طالب کو ہے کیونکہ وہ اس کے شوہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر یہ درس لے رہے ہیں کہ بے شک میں اس کا باپ ہوں، بے شک میں سید المرسلین ہوں، لیکن اس وقت اس کا حاکم اس کا شوہر ہے۔ تو یہ یہودی مولا کائنات کے پاس آئے۔ جب مولا کائنات کے پاس تشریف لے آئے تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ سے پوچھوں گا۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی کہ پیغمبر علی کی طرف بھیج رہے ہیں اور علی کہہ رہے ہیں میں فاطمہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب مولا سیدہ کے پاس تشریف لے گئے تو فرماتی ہیں جیسے آپ کا حکم ہو، میں تو آپ کے حکم کی پابند ہوں، لیکن آپ کو علم ہے کہ میرا لباس پھٹا ہوا ہے، میرے لباس کو پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہودی عورتیں جب مجھے اس لباس میں دیکھیں گی تو مجھے تانے دیں گی، باتیں کریں گی۔ اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ جب بی بی نے جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک فاخرہ لباس نکالو، جا کے میری کنیز کو دو، وہ یہ لباس پہن کر شادی میں شریک ہو۔ اب جبرائیل یہ لباس لے کے آیا۔ اب سیدہ نے اس لباس کو نیچے پہنا اور اس کے اوپر اپنا وہی لباس پہن لیا۔ مولا پوچھتے ہیں ایسے کیوں کیا؟ تو بی بی فرماتی ہیں پہلے مجھے یہ خدشہ تھا کہ میرا یہ لباس دیکھ کے عورتیں مجھے تانے دیں گی، مجھے شرمندگی ہوگی۔ اب میں اس لیے خوف زدہ ہوں کہ کہیں میرا یہ لباس دیکھ کے وہ شرمندہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے یہ لباس نیچے پہنا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے تانے دیے، کچھ کہا تو میں ان کو دوسرا لباس دکھاؤں گی، اگر کچھ نہ کہا تو میں اسی لباس میں شادی میں شامل ہو کر واپس آ جاؤں گی۔ اب سیدہ تشریف لے گئیں۔ ان عورتوں نے وہی کیا جو ان کا پروگرام تھا، سیدہ کو تانے دینے شروع کیے۔ جب انہوں نے سیدہ کو تانے دیے کہ ایسے لباس کے ساتھ شادی میں شریک ہوئی ہیں آپ، اس وقت بی بی نے وہ لباس ہٹایا۔ جب نیچے والا لباس انہوں نے دیکھا تو روایت کے لفظ ہیں کہ اس وقت یہ ساری عورتیں اس لباس کو دیکھ کے غش کر گئیں، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئیں۔ جب ان کو ہوش آیا تو آ کے سیدہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ وہاں پہ 80 مردوں اور عورتوں نے اسلام کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ عظمت تھی اس بی بی کی، یہ مقام تھا اس بی بی کا، یہ مرتبہ تھا اس بی بی کا کہ جس کا لباس عرش سے آیا، جس کے بچوں کے لباس جنت سے آئے۔ اور صرف بی بی کو رسول خدا سے محبت نہیں تھی، رسول خدا کو بی بی سے بڑھ کر اپنی بیٹی سے محبت تھی، کیونکہ بی بی کی ماں کمسنی کے عالم میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ تو اس بی بی کی عظمت پیغمبر نے قولاً بھی بتائی اور عملاً اور فعلاً بھی بتائی۔ یہی ہمیں تاریخ میں اور روایات میں ملتا ہے کہ جب کبھی بھی سیدہ تشریف لے آتی تو پیغمبر سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک نہیں، چند قدم آگے جا کر سیدہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ یہاں تک نہیں، پھر جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اس جگہ پہ سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ تو دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، سیدہ کی منزلت کیا ہے۔ اور یہاں تک روایات میں نے دیکھا کبھی سیدہ کے رخسار چوما کرتے تھے، کبھی بی بی کا سر چوما کرتے تھے، کبھی سیدہ کے لب چوما کرتے تھے، کبھی سیدہ سے خوشبو لیا کرتے تھے، سیدہ کو سونگا کرتے تھے، کیونکہ بی بی حوران جنت میں سے تھی۔ بی بی ایک جنتی حور تھی جو دنیا میں تشریف لے آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی کو یہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ رسول خدا
کو جب خواہش ہوتی جنت کی خوشبو سونگھنے کی وہ سیدہ کو سونگھا کرتے تھے. سبحان. لیکن افسوس یہی بی بی بابے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اتنا ستائی گئی کہ بابے کی وفات کے بعد 3 روایتیں ہیں. 40 دن 75 دن یا 90 دن بی بی دنیا میں رہی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزاداران مظلوم کربلا آج 3 جمادی الثانی اور مشہور قول یہی ہے کہ بی بی کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی. اہل بیت اطہار کے گھرانے میں 2 فرد ایسے ہیں جو جوانی میں بوڑھے ہو گئے. ایک 18 سال کی بطول جن کی چھوٹی اولاد ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ نے کوئی بچی ایسی دیکھی ہے جس کی عمر 18 سال ہو سر کے بال سفید ہو گئے ہو؟ دوسرا 22 سال کا سجاد جس کی کمر جھک گئی تھی. عزادارو بطول رو رو کے یہی کہتی تھی اللہم اجل وفاتی سریعاً میرا اللہ مجھے جلدی موت دے دے. اور سجاد بازار شام میں کہتا تھا یا لیتنی لم تلدنی امی کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا یہ میں منظر نہ دیکھتا. اجر و قبول اللہ خدا آپ کے پر سے قبول فرمائے اور خدا آپ سب کو شفا دے جناب سیدہ نصیب فرمائے. عزادار و بطول کو شکستہ پہلو نے سیدھا نہ کھڑا ہونے دیا اور سجاد کو تو کے گردن نے سیدھا نہ کھڑا ہونے دیا. 18 سال کا سن وہ سن ہے جس میں ہر وہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندہ رہوں میں اپنے بیٹوں کی خوشیاں دیکھوں. اور انہوں نے بی بی کو اتنا ستایا کہتی تھی میرا اللہ مجھے موت دے دے. عزادارو 28 سفر کو رسول خدا دنیا سے گئے. 2 یا 3 دن بعد ایسے قوم مسلمان آئے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے. لیکن عزادارو پرسے کا انداز بڑا ہی عجیب تھا. وہ یہ ملون آگ اور لکڑیاں لے کے آئے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے. عزاداران مظلوم کربلا اور جب یہ ملون آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے پہ پہنچے نا آیت اللہ کمپانی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر بطول کی مصیبت کو آپ سمجھنا چاہتے ہو نا پہلے 3 چیزیں اپنے ذہن میں لے آؤ. البابو والجدارو والدماؤ. ایک در کا تصور کرو ایک دیوار کا تصور کرو اور ایک در و دیوار کے درمیان بیٹھنے والے اس لہو کا تصور کرو. اجرکم اللہ. ایک اس خون کا تصور کرو جو در و دیوار کے درمیان بہ گیا. یہ ملعون کہتے ہیں علی کو باہر بھیجو ورنہ وہ گھر کو آگ لگا دیں گے. اس وقت بی بی فرماتی ہیں اور میرے دروازے پہ اونچا بولنے والوں اور اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں اور اس گھر میں تو زینب ام کلثوم رہتی ہے اور یہ ملعون کہتے رہتے ہیں تو رہے اگر علی کو باہر نہیں بھیجو گے ہم سب کو جلا دیں گے. بس نظرات بدلوں میں کربلا. اب ان ملعونوں نے جب دیکھا نا بی بی دروازہ نہیں کھول رہی اور ان ملعونوں نے دروازے کو آگ لگا دی. اب دروازہ جلنا شروع ہو گیا. اب کمپانی کہتا ہے مجھ سے اس مہک کے بارے میں سوال نہ کرو اور جو اس دروازے میں لگی ہوئی تھی اور جب دروازے کو آگ لگی وہ مہک سرخ ہو گئی. عزاداران مظلوم کربلا آگ ملعون ایک آگے بڑھا اس نے دروازے کو دھکا دیا اور بی بی دروازے کے پیچھے تھی اور دروازے کو دھکا لگنا تھا. زہرا نیچے گری اور دروازہ جلتا ہوا بطول کے اوپر گرا. وہ جو مہک تھی زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور خون کا فوارہ جاری ہوا اور یہ حکومتی بدماش اور دروازے
جو زہرا کے گھر میں داخل ہو گیا. میرا پڑھنا آسان ہے تو آپ کا سننا آسان ہے. اللہ یہ وہی دروازہ تھا جہاں محمد آئے تطہیر کی تلاوت کرتا تھا. اور جب تک زہرا اجازت نہیں دیتی تھی وہ کائنات کا نبی گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا. اور اسی 28 صبر کو اور جس دن رسول خدا کی وفات ہوئی اس دن وہ فرشتہ ملک الموت بھی زہرا کے دروازے پہ رک گیا جو آج تک کسی دروازے پہ نہیں رکا. اور جب تک سیدہ نے اجازت نہیں دی ملک الموت گھر میں داخل نہیں ہوا. عزیزانو یہی دروازہ تھا اور جس پہ یہ بدماش اندر داخل ہو گئے وہ اجازت تو گجا اور زہرا کو انہوں نے زخمی کر دیا. نے جا کے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی. علی کو انہوں نے گرفتار کیا اور جب سیدہ کو ہوش آیا وہ سیدہ پوچھتی ہے فضا او میرا شوہر کجا کہاں ہے علی کہاں ہے. فضا کہتی علی کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. اب بی بی شکستہ پہلو کے ساتھ اوپر اٹھی علی کے زار بند کو مضبوطی سے پکڑ دیا. اب یہ ملعون علی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور زہرا اپنی طرف سے کھینچ رہی تھی. یا ایک حرامی نے اور ثانی ملعون نے اور کنفذ کو اشارہ کیا کہ زہرا کے ہاتھ کو جدا کرو. اس ملعون نے تالیانہ بلند کیا جو زہرا کے بازو پہ لگا اور باقی جتنے دن زہرا زندہ رہی اور دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. اجر قبل اللہ خدا آپ کے فرض قبول کرے. مظلوم کر یہ جو تالیانہ بی بی کو لگا یہی سبب بنا بی بی کی شہادت کا. بیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بی بی کو کوئی بیماری نہیں تھی سوائے اس تالیانے کے جو کنفذ نے بی بی کو مارا اور ایک حرامی نے بی بی کو اور پاؤں کی ٹھوکر ماری جو محسن کی شہادت کا سبب بنی. اور خدا لعنت کرے اس ملعون پہ. اب یہ علی کو لے کے چلے گئے. جب بی بی نے یہ منظر دیکھا قافلہ میرے بابے کی دستار بھی لیا اور میرے بابے کا امامہ بھی لیا اور میرے بابے کا عصا بھی لیا. بی بی کیا کرتی ہوں فرماتی ہے میں بد دعا کرتی ہوں. ابھی بی بی نے یہ جملے کہے تھے یا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. علی فرماتے ہیں سلمان یا بنت پیغمبر کو بنا کر بد دعا نہ کرے وہ مدینہ برباد ہو جائے گا. اجر قبل اللہ خدا اپنے فرض قبول کرے. بی بی کی شہادت کا دینا دو جملے اور بی بی کی مظلومیت کے بیان کرتا ہوں. بعد نظر آنے مظلوم کربلا جب سلمان بی بی کے قریب آیا آگے کہتا ہے آگے بی بی سے کہتا ہے اِنَّا ابَاكَ كَانَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محمد کی بیٹی تو رحمت للعالمین نبی کی بیٹی ہے بد دعا نہ کرنا اور مدینہ برباد ہو جائے گا. اس وقت بی بی فرماتی ہے میرے گھر کو آگ جلی میں نے بد دعا نہیں کی اور میرے گھر کو آگ لگی میں خاموش رہی اور میرا محسن قتل کر دیا گیا اور میں خاموش رہی. تو اب میرے ابن اب کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور میں کب تک خاموش رہوں. بس نظر آنے مظلوم کربلا جتنے دن بی بی زندہ رہی بی بی کی ہمیشہ یہی 3 حالتیں ہوتی تھی. مؤصبۃ الراس اور بی بی کی پیشانی پہ موت کی پٹی بنی رہتی تھی اور باقیات العین اور جب تک زہرا زندہ رہی گریہ کرتی رہی. محمرۃ العین گریہ کی وجہ سے زہرا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور متحدث الرکن جب تک بی بی زندہ رہی ایک ہاتھ پہلو پہ رہا اور بی بی ہمیشہ یہ ہاتھ پہلو پہ رکھا کرتی تھی. اب بابے کو گریہ کرتی ہر وقت بابے کا گریہ. نظر آنے مظلوم کربلا 5 شخصیات تاریخ میں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا.
اور پہلا آدم نبی ہے جو ہوا کے فراق میں روتا رہا، اور دوسرا یعقوب ہے جو یوسف کے فراق میں گریہ کرتا رہا، اور تیسرا یوسف ہے جو زندان میں گریہ کرتا رہا، اور چوتھا تیرا بیمار امام سجاد جو 40 سال خون روتا رہا، اور 5ویں سادات کی ماں دادی زہرا وہ بی بی نے 75 دن میں اتنا گریہ کیا جتنا ان چاروں ہستیوں نے گریہ نہیں کیا تھا۔ اور بی بی دن کو بھی رویا کرتی اور بی بی رات کو بھی رویا کرتی، اور لوگ علی کے پاس آئے آگے کہتے ہیں فاطمہ سے کہو رونے کا وقت مقرر کرے، یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ اب بی بی گھر میں گریہ نہیں کرتی تھی، ایک درخت کے نیچے جا کے گریہ کرتی تھی، اور ان ملونوں نے یہ درخت بھی قطع کروا دیا۔ اب علی نے زہرا کے لیے جو پہلا امام برگاہ تعمیر کروایا اسے بیت الحسن کہا جاتا ہے، اور بی بی وہاں جا کے گریہ کیا کرتی تھی۔ بس حضرت مظلوم کربلا اور بی بی نے یہ دن گزار لیے۔ جب یہی آج کا دن آیا اور زہرا نے اپنے بیٹوں کو نہلایا اور ان کے سر میں گھٹیا کی اور ان کو لباس پہنایا، لباس پہنانے کے بعد زہرا کہتی ہے جاؤ نانے کی قبر پہ جا کے میرے لیے دعا کرو، کیونکہ بی بی دیکھ چکی تھی کہ میرے بچوں کے سامنے ان ظالموں نے مجھے مارا ہے، اب میرے بچے مجھے مرتا ہوا نہ دیکھیں۔ اور شہزادے قبر پہ گئے اور دعا کرنے لگے، یہ قبر سے آواز آئی چلے جاؤ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ عزادارو شہزادے وہاں گئے، جاری مسجد میں بیٹھا تھا، اور جا کے کہتے یا بتا اور قد مات ہے تم منا، اور بابا ہماری ماں مر گئی۔ اور عبداللہ وحید کے جملے ہیں، اور جب خیبر شکن نے یہ جملے سنے اور جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھاڑا تھا فسقط علی اللہ وجہی، علی منہ کے بر زمین پہ گرا اور روتا علی گھر میں آیا۔ حضرت آخری جملے اب زہرا کی وصیت تھی، علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیوں؟ اور شریعت کا تو حکم ہے اس وقت جنازہ پڑھا جائے اور جب لوگ زیادہ شریک ہو جائے، علی کو زہرا کیوں کہہ رہی ہے مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا؟ عزادارو اتنی ستائی ہوئی تھی زہرا اور اتنی دکھی تھی زہرا، اور زہرا نہیں چاہتی تھی وہ ملعون میرے جنازے میں شریک ہو، اور جنہوں نے میرا محسن مارا اور جنہوں نے ہمارا حق کے خلاف رسم کیا۔ بس عزادارو غسل شروع ہو گیا۔ اب غسل سے پہلے علی اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا آہستہ رونا، اور روایت کے لفظ ہے حسنین شریف اپنے منہ میں کپڑا ڈال کے رو رہے تھے کہ ہماری آوازیں باہر نہ جائے۔ بس عزادارو وہی علی جو بچوں سے کہہ رہا تھا آہستہ رونا، جب علی کو فضا نے بلایا کہتی ہے یا علی اگر میت کی کوئی جگہ خشک رہ جائے غسل مکمل ہے، علی کہتا ہے نہیں غسل مکمل نہیں، فضا کہتی ہے فاطمہ کا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا، علی فرماتے میرا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ میں رکھ، اور جب علی نے ہاتھ اٹھایا اور زہرا کی میت مل گئی، اور جب علی کی نظر پڑی اور بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اب علی بلند آواز سے رو کے کہتے ہیں یا زہرا یا زہرا۔ خدا ہم کے پر سے قبول کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا میں نے سیدہ کی پوری شہادت کبھی نہیں پڑھی، لیکن آج بی بی کی شہادت کا دن ہے، صرف 2 جملے اور پڑھتا ہوں۔ بی بی کو غسل بھی مل گیا اور بی بی کو کفن بھی مل گیا اور جنازہ تیار ہو گیا۔ عزادارو اب علی کہتے ہیں آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو سارے بچے آ گئے، حسین نہیں آیا، علی کہتے ہیں حسین آؤ ماں سے مل لو اور پھر قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔
عزادارو اب حسین کہتا ہے وہ میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں اور مجھے ماں بلائے گی تو جاؤں گا عزادارو اب وہ ہاتھ جو ہمیشہ پہلو پہ رہتا تھا وہی ہاتھ اٹھا اور بندے کفن کھل گئے زہرا کہہ دیا میرا غریب بیٹا میرا پردیسی بیٹا میرا بھوکا پیاسا مارا جانے والا بیٹا اب عزادارو منظر کیا تھا وَلَا فَمَّا وَلَا خَدِّ أُمِّهَا حسین نے اپنی ماں کے رخسارے پہ اپنا رخسار رکھا اب حسین نے رونا شروع کیا یا جبرائیل نازل ہوا کہتے یا علی اور حسین کو ماں کی میت سے جدا کرو اور فرشتوں سے تسبیح چھوٹ گئی ہے اور ملائکہ گریہ کر رہے ہیں آخری جملہ نظروا بلی آگے بڑھے وہ بڑے پیار کے ساتھ وہ بڑی شفقت کے ساتھ حسین کو ماں کی میت سے جدا کیا اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اور یہ میت تھی زہرا کی اور رونے والا حسین تھا اور جدا کرنے والا علی تھا آؤ چلے کربلا اور 10 محرم کو اور جنازہ حسین کا تھا اور رونے والی سکینہ تھی اور جدا کرنے والا شمر تھا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق محمد وآل محمد ہماری خلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہی آمین آپ سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما الہی آمین بار الہ بحق کے زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کو دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین ہمیں واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین بار الہ ہم سب کو حق کے زہرا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین بار الہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا الہی آمین بار الہ ہمیں وارث زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین مریدان حج و زیارات کو حج و زیارت نصیب فرما الہی آمین جماعت مقدسہ کی محافظت فرما الہی آمین دشمنان دین دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما الہی آمین جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جو سفر میں ان کے سفر بے خطر فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بار الہ تجھے بی بی کے حق کا واسطہ اس موذی وبا کا خاتمہ فرما تمام مومنین مسلمین تمام جہان کو پوری دنیا کو اس موذی وبا سے محفوظ فرما جو اس وبا کا شکار ہوئے بار الہ ان کو شفاء کلی عطا فرما عزاداری سید الشہداء کو دوام عطا فرما مذہب شیعہ خیر البریہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما تمام مومنین و مومنات کے حوائج شریعہ کو پورا فرما ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما بار الہ ہمارا شمار امام زمانہ کے آوان و انصار میں فرما سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ تجھے پیغمبر کی شکستہ پہلو بیٹی کا واسطہ ہمارے تمام حوائج کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد